اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور اس میں ہم کسی ایک قرآنی موضوع کا انتخاب کر کے اس سے متعلقہ آیات پھر کچھ احادیث کریمہ بھی ذکر کرتے ہیں، اور پھر جو ان سے اچھے نکات، درسی نکات نکلتے ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ قابل عمل باتوں کو ذکر کیا جاتا ہے، ان کی روشنی میں اپنے احتساب کی دعوت دی جاتی ہے، پھر عمل کی ترغیب اور اس پر پھر استقامت کیسے حاصل کرنی ہے۔ جہاں جہاں موقع ملتا ہے ہم ان امور پر خاص طور پہ توجہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی اچھائی ہمارے اندر ہوتی ہے جو بیان ہوئی تو ہم اللہ کے شکر کی ترغیب دیتے ہیں۔ اگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو ہم نے بات سنی اگر وہ برائی تھی اور ہماری ذات میں موجود ہے تو اس برائی کو پہچاننے کا طریقہ، پھر اسے دور کرنے کا طریقہ، پھر اس پہ توبہ اور اس توبہ پر استقامت، ان تمام چیزوں پر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ سیر حاصل کلام ہو، تاکہ ہمارے بھائی بہن جو اپنے قیمتی وقت میں سے 18-20 منٹ نکالتے ہیں وہ یہ کہہ کر نہ اٹھے کہ جی کوئی فائدہ تو ہوا نہیں، ہمیں مزہ نہیں آیا۔ خیر مزوں کے لیے تو میں نہیں کرتا ہوں بیان، لیکن یہ کہ کچھ سیکھنے کو نہیں ملا، انشاءاللہ ایسا نہیں کہیں گے، بلکہ یقیناً کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اپنی بہت سی غلطیوں کو پہچاننے کا موقع ملتا ہے، ان کے تدارک کا موقع ملتا ہے، اپنے بچوں کی، اپنے قریبی لوگوں کی تربیت کس انداز سے ہونی چاہیے یہ چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور اس کی بھی برکات انسان آئندہ زندگی میں بہت اچھے انداز سے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ تو ابھی جو ہماری بات چل رہی تھی وہ دھوکہ اور فریب کے بارے میں تھی۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی بیوی یا اس کے غلام کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی بیوی کو شوہر سے بدظن کر دینا اور غلام کو آقا سے بدظن کر دینا یہ غلط ہے۔ یہ دیکھیں سرکار نے نیچے لیول کے لوگوں کا ذکر کیا۔ نیچے لیول سے مراد اس اعتبار سے نہیں کہ معاذ اللہ ہماری بہنیں کوئی کم درجے کی ہوتی ہیں، مراد یہ ہے کہ شوہر بیوی پر حاکم ہوتا ہے اور آقا اپنے غلام پر حاکم ہوتا ہے، تو سرکار نے بیوی اور غلام کا ذکر کیا ہے، شوہر اور آقا کا ذکر نہیں کیا۔ اس میں حکمت یہ پوشیدہ ہے کہ یہ جو کہ ماتحت ہوتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو حاکم ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ اس سے خطائیں ہو جاتی ہیں، زیادتی ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ حاکم ہوتا ہے، تو پھر نیچے والے کو بدظن کرنا آسان ہوتا ہے، اوپر والا کم بدظن ہوتا ہے۔ عموماً نیچے والے لوگ جو ہیں چونکہ وہ کچھ کبھی بدظن بھی ہو رہے ہوتے ہیں، پہلے بدگمان ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی تکلیف کوئی ظلم سا ہوتا ہے، ان کو بہکانا زیادہ آسان ہوتا ہے، کیونکہ یہ جب کسی کو اپنا ہمدرد پاتے ہیں کسی ظالم کے مقابلے میں تو فوراً اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے جو بیوی ہے اس کا خاص طور پہ ذکر کیا۔ ایک تو ویسی عورت ہوتی ہے، عورتیں ویسے ہی جلدی بہکائے میں آ جاتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ پھر اس کو بہکانا اس لحاظ سے آسان ہوتا ہے اگر شوہر تھوڑا سا بھی سخت مزاج ہے، کچھ بیوی کو صحیح عزت نہیں دیتا، اس کا خیال نہیں کرتا، تو بہت آسانی سے اس کو بہکانا ممکن ہو سکتا ہے۔ ہاں کوئی سمجھدار بہن ہو تو الگ بات ہے، لیکن اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ دو ہمدردی کے جملے بول کر دیکھ لیں آپ خواتین کے، سارا پٹارا کھول دیں گی۔ کیا ہوا تھا 10 سال پہلے، کیا ہوا تھا 12 سال پہلے، شوہر نے کیا 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 تھا، بالکل وہ۔ اب میں تو بعض وقت روکتا ہوں کہ بہن ایک منٹ، میں ایک مفتی ہوں، میں ایک مرد ہوں، کوئی خاتون نہیں ہوں محلے کی کہ آپ کے پاس آ کر بیٹھی اور آپ نے کہا بہن میں ہانڈی چڑھا کر آئی ہوں، اب اپنے بیٹھ کے آرام سے باتیں کرتے ہیں، تو یوں آپ نہ بیان کریں، یہ ویسے بھی مناسب بات نہیں ہوتی۔ تو بہرحال وہ بیچارے چونکہ بعض ایسی بہنیں ہوتی ہیں جو ظلم کثیر سہ رہی ہوتی ہیں، اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، روحانی پریشانیوں میں مبتلا ہوتی ہیں، تسلسل سے شوہر کی بے رخی ہے، بے مروتی ہے، زیادتیاں وہ برداشت کر رہی ہوتی ہیں، تو پھر وہ جب ہمدردی کے دو جملے سنتی ہیں تو وہ چاہتی ہیں کہ چلو ہم بہت ساری باتیں بیان کریں، پھر ہماری مجبوری ہوتی ہے ٹائم کی قلت کی بنا پہ منع کرتے ہیں۔ لیکن سمجھانے کا مقصود ہے کہ اس طرح تھوڑا بھی کوئی کرے دے اور اپنا تمام آپ اپنے گھر کے احوال اس کے سامنے بیان کر دیں، تو ایسے لوگوں کے لیے جب وہ سمجھتے ہیں کہ ہلکے پیٹ کی ہے، کہ تھوڑا سا چھیڑا تو سب کچھ باہر نکل آیا، تو پھر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو بہکانا بھی آسان ہے۔ پھر بہت ساری ایسی ہوتی ہیں خواتین جو یا تو چٹکلے بتائیں گی کہ دیکھو تم یوں کرو، دیکھو بھائی ہمارا تو بڑا تجربہ ہے، یوں کر لو، یوں پھر دیکھو تم کیا ہوتا ہے۔ اور بہت سی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ ایک بابا بڑا ہمارا جاننے والا ہے،
میرا بھی شوہر ایسے ہی کرتا تھا، میں نے ایسا اس کے اوپر کروایا ہے کہ اب تو میری جوتیاں سیدھی کرتا ہے۔ اب ان کو بھی حسین خواب شروع ہو جاتے ہیں کہ شوہر قدموں میں گر گیا ہے، چائے بنا کے لا رہا ہے، پاؤں دبا رہا ہے بیچارہ، بچوں کے پیمپر اتار رہا ہے، ان کو نلا رہا ہے، دھلا رہا ہے، او جی چلو پھر مجھے بھی لے چلو۔ وہ پہنچ جاتی ہیں اور پھر وہاں پر جا کے نہ مال رہتا ہے نہ کچھ ان کا رہتا ہے، سب کچھ لٹا کے واپس آ جاتی ہیں۔ اس پہ ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جو ایسے عاملین، اچھے عاملین کی میں کبھی بات نہیں کرتا ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے لوگ ہیں، مشائخ ہیں جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ذرا بھی کسی عورت نے کوئی بات بیان کی، اب ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں، ہوتی نہیں ہے، یعنی کسی شخص کو کوئی وحی تو آ نہیں رہی، وہ اپنے علم سے ضمنی طور پہ کچھ سیکھتا ہے، کچھ نتیجے نکالتا ہے، تو یہ پھر چونکہ ان کا کاروبار اس پہ چل رہا ہوتا ہے، جو دھوکے باز قسم کے میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ فوراً ہی کہتے ہیں کہ ہاں تمہارا شوہر جو ہے وہ تمہارا نہیں ہے، اس کو تو غیر عورتوں سے مراسم ہے اور یوں ہے وہ ہے اور تم ایسا کرو ویسا کرو۔ یوں بعض اوقات وہ شوہر سے بدگمان بدظن کر دیتے ہیں اور طلاقیں ہو جاتی ہیں، یا پھر وہ کا تعویذات وغیرہ دیتے ہیں، وہ کبھی پکڑے جاتے ہیں تعویذات، پھر شوہر الٹا اس سے بدظن ہو جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں انوالومنٹ قطعاً غیر مناسب ہے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ اپنے گھر کو دیکھیں سب سے پہلے، پھر اس کے بعد ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، دوست احباب ہیں، پھر ان کو بھی آپ سنیں، لیکن سب سے پہلے آپس میں ذہنی ہم آہنگی ہونی چاہیے اور اپنے گھر کو انسان دیکھے۔ اگر کسی نے مثلا بیوی کو کچھ کہا ہے کہ تمہارا شوہر ایسا ہے، تو دوسرے سے ڈسکس کرنے کے بجائے کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے شوہر سے بات کرے، اور اگر شوہر کو کسی معاملے میں بیوی سے شکایت ہو گئی ہے تو تھرڈ پرسن سے ذکر کرنے کے بجائے کیوں نہیں وہ ایک کمرے میں بیٹھ کر، آپ بچے بھی نہ ہوں وہاں پہ، ایک کمرے میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو اپنا ضمیر کا حال بتائیں، اپنا معافی ضمیر بتائیں کہ بھئی دیکھو میں نے ایسی بات سنی ہے، میں نے بلیو کرنا ہوتا تو میں پہلے کر لیتا، لیکن اگر وضاحت کرو گی میرے دل سے بدگمانیاں دور ہو جائیں گی۔ اب اس میں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرا جو شریک ہے وہ کہے گا اچھا تم مجھ پہ بدگمانی کرتے ہو، دھوکہ دے، تم یہ سمجھتے ہو میں نے دھوکہ دے رہا ہوں، یہ اور وہ، اور لڑائی اٹھ کے پاؤں پٹکتے ہوئے چلی گئی، یا شوہر پاؤں پٹکتا ہوا چلا گیا۔ بھائی یہ اتنے زیادہ یہ مطلب ایک ہائپر ہونے کی کیا ضرورت تھی، بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ آسان سا سوال ہے کہ بھئی ایسا سنا ہے، آپ بولیں نہیں ہے، آپ دلائل سے جواب دے دیں تو یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک اعتماد کی فضا ہونی چاہیے، لیکن ہمارے یہاں نہیں ہوتی تو پھر لوگوں کو بہکانا آسان ہو جاتا ہے۔ بہرحال اگر کوئی بھائی بہن ایسے ہوں جنہوں نے کسی کی بیوی کو اس کے شوہر سے بدظن کیا، یا شوہر کو بیوی سے بدگمان کر کے ان میں جدائی کروائی، لڑائی جھگڑا کروا دیا، شوہر اپنے وہاں بیٹھا ہے، بیوی میکے آ کے بیٹھی ہوئی ہے، تو پھر ان کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں کامل توبہ کر لیں۔ اگر نہیں کریں گے، ایک وقت آئے گا ہماری یہ باتیں آپ کو یاد آئیں گی، وہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہی اللہ کو سزا دے، اس وقت یاد آئیں گی، یا بری موت میں مبتلا کر دے، عذابات قبر میں، میدان محشر کی ذلت، رسوائی، ندامت، پچھتاوا، بھوک پیاس، سخت دھوپ، اس میں اللہ مبتلا کر دے، یا اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو تو جہنم میں ڈال دے۔ اس وقت پھر یاد آئے گا انسان کو، ذہن بہت اچھا کام کر رہا ہوگا، یا مجھے فلاں نے سمجھایا تھا، فلاں نے سمجھایا تھا، کاش میں فلاں کی بات مان لیتا، کاش اس کی بات مانتا، پھر کیا فائدہ۔ اس لیے ابھی میرے بھائی بہنوں کو چاہیے کہ اگر کوئی ایسا ہے کہ جو کسی کو بہکا کر چاہتا ہے کہ جدائیاں ہو جائیں، گھر سے لڑنے کی آوازیں آئیں، برتن ٹوٹنے کی آوازیں آئیں، تماچوں کی آوازیں آئیں، اور تھپڑ مارنے، لاتیں مارنے کی، عورت کے چیخنے کی آوازیں آئیں، اور پھر رونے کی آوازیں بلند ہوں، وہ بیوی کا شوہر کے گریبان کھینچ رہی ہو، وہ اس کے بال پکڑ کے اچھی طریقے سے جھٹکے دے رہا ہو، اور پھر ایسا ہو تو وہ خوش ہوں اور تالیاں بجائیں کہ یہ ہوئی نا بات، یہی تو ہم چاہتے تھے۔ آج آپ کسی کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں، کل دیکھیں اگر اللہ ناراض ہوا تو آپ پر کتنی تالیاں بجتی ہیں۔ اگلی روایت کی طرف آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جن میں یہ خصلتیں ہوں وہ خالص منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی تو وہ اس میں تو سمجھ لیں کہ وہ اس میں نفاق کی ایک خصلت موجود ہے، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ تو معلوم ہوا کہ چاروں کے چاروں جمع ہو تو بہت ہی بڑا منافق ہے، اور اگر 3 ہو تو اس سے چھوٹا، 2 ہو تو اس سے چھوٹا، 1 ہے تو ہم کہیں گے بھی ایک نفاق کی خصلت اس میں موجود ہے۔ یہ پہلے بھی میں نے کافی پہلے کی روایت عرض کی تھی، لیکن چونکہ موضوع کے تحت آ رہی میں دوبارہ تھوڑا سا کلام اس پہ کر لیتا ہوں
کہ یہاں پر منافق عملی کی بات ہو رہی ہے. ایک منافق اعتقادی ہوتا ہے، ایک منافق عملی ہوتا ہے. منافق وہ ہوتا ہے کہ جس کا ظاہر اور باطن جدا گانا ہو. تو منافق اعتقادی تو وہ ہے کہ جو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن باطنی لحاظ سے کافر ہوتا ہے. یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے منافقین. جب سرکار ہجرت فرما کر آئے تو کچھ یہود میں سے اور کچھ مشرکین میں سے ظاہری طور پہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، لیکن دل سے ہمارے نبی کو نبی تسلیم نہیں کرتے تھے. تو وہ ہمارے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور جیسے کوئی جنگ ہے اس میں بھی جا رہے ہیں، اور مجلس کوئی ہے تو اس میں بھی آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، لیکن دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے اپنی نجی محافل میں، اور سرکار کو نبی تسلیم نہیں کرتے تھے. قرآن نے جا بجا اس کو بیان فرمایا. یہ ہے منافق اعتقادی. اور ایک ہوتا ہے منافق عملی، کہ وہ ہوتا تو صحیح العقیدہ ہے، اس کا ظاہر و باطن ایک جیسا ہوتا ہے، یعنی ایمان دل میں بھی ہوتا ہے اور ظاہر پر بھی وہ یہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کے اعمال و افعال ایسے ہوتے ہیں جو منافق اعتقادی والے ہیں. اس لیے پھر اس کو منافق عملی کہتے ہیں، کہ یعنی عمل کے لحاظ سے منافق، اور منافق اعتقادی یعنی اعتقاد اور عقیدے کے لحاظ سے منافق. تو یہاں جو سرکار نے ذکر فرمایا وہ منافق عملی کے بارے میں ہے، اعتقادی کے بارے میں نہیں. تو گویا کہ یہ چار خصلت اگر کسی میں ہیں تو وہ منافقوں والی خصلتیں اختیار کرنے والا ہے، نہ یہ کہ معاذ اللہ ہم کہیں کہ منافق اعتقادی ہے اور یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، ایسا نہیں ہے. اس میں سرکار نے بیان فرمایا کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. دوسرا فرمایا کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. جب کوئی عہد کرے، یعنی باقاعدہ عہد و پیمان جیسے ہوتے ہیں، معاہدہ کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، تو بے وفائی کرے. اور جب کسی سے جھگڑے تو بد زبانی کرے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو گویا کہ چار خصلتیں اگر کسی شخص میں ہوں تو وہ منافق ہے. اور جب سرکار اس طرح کوئی مطلب کسی عمل پر برائی کا ذکر فرماتے ہیں، یعنی اس کی قباحت کو ظاہر کرنے کے لیے ذکر کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں سے بچو. ہمیشہ اصول یاد رکھیے گا کہ اس سے بچنے کی طرف اشارہ ہے، چاہے صراحتاً یہ نہیں فرما رہے کہ بچو، لیکن آپ جو برائی کا ذکر کر رہے ہیں وہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ لوگ اس کو سنیں اور اس سے بچیں. تو ہمیں بھی اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ہم میں یہ خصلتیں موجود تو نہیں ہیں خدا نخواستہ. مثلاً کوئی ہمارے پاس کچھ پیسے وغیرہ رکھواتا ہے بعض اوقات تو ہم اسے دبا لیتے ہیں. اسی طریقے سے کسی نے سونے وغیرہ کا سیٹ رکھوائے ہیں، خواتین منکر ہو جاتی ہیں، یہ امانت میں خیانت ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی پیسے رکھوائے یا سونے کے سیٹ رکھوائے اور کہا کہ بعد میں لے لیں گے، اور پھر ان کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے کسی کو بتایا نہیں ہوتا، تو بس پھر یہ ہضم کر جاتے کہ کسی کو پتہ تو ہے نہیں، اب کیا ضرورت ہے دینے کی. حالانکہ یہ ورثاء کا حق تھا، فرض تھا کہ ان کو جا کر واپس کرتے. لیکن بعض اوقات اس طرح کے ہم سے بھی مسئلے پوچھتے ہیں کہ جی ہماری ایک فلاں بہن تھیں، انہوں نے ہمارے پاس زیور رکھوایا اور کہا تھا بس میرے بچوں کو نہ بتانا، پھر ان کا انتقال ہو گیا. چونکہ ان کے بچے نافرمان تھے، ان کے شوہر بھی ان کا خیال نہیں کرتے تھے، تو کیا ہم اپنی بہن کی طرف سے وہ تمام سونا صدقہ کر سکتے ہیں؟ یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. ابھی اگرچہ امانت میں خیانت کا مسئلہ تو نہیں تھا، لیکن اب چونکہ معلوم نہیں، انہوں نے سوچا چلو ہم اس کو شاید بہن کی طرف سے ایصال ثواب کر دیں گے تو ہمیں بھی اور بہن کو بھی ثواب ملے گا. حالانکہ نہیں، یہ وارث کا حق ہے، اس کو دینا پڑے گا. تو اسی طریقے سے اگر کسی نے کسی کی وفات پر پیسہ دبا لیا، سونا دبا لیا، کچھ پراپرٹی کے کاغذات تھے وہ اس کے پاس رکھے ہوئے تھے امانتاً، اور ان کو پھر اپنے نام کروا لیا گیا، تو وہ اللہ کا خوف کریں، کیونکہ ایک ایک پیسے کا آخرت میں حساب ہونا ہے. اسی طریقے سے امانت عزت اور مال اور جان اور آبرو کے اندر بھی ہوتی ہے. جیسے بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے لیے امانت ہے، اور اسے اپنی عزت اور تمام چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور بلکہ بیوی کا ہر چیز اپنے پھر شوہر کی ایک امانت ہو جاتی ہے. مسکرانا، اس کا میک اپ، اس کا زینت، اس کا لباس، اس پر اس کو کیئر کرنی چاہیے. اسی طریقے سے یہ بعض اوقات ہم روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں، پڑی ہوئی چیزیں مل جاتی ہیں. اگر وہ مسلمان کی کوئی چیز ہے، آپ کو جیسے آپ مسلم کنٹری میں ہیں تو ہم کہیں گے مسلمان کی ہے، کیا گیا، اور آپ باقاعدہ اس کی سیلری لے رہے ہیں، تو سمجھ لیں کہ وہ تمام کام امانت ہے. اب اس میں اگر ہم نے ڈنڈی ماری تو پھر یہ خیانت کے مرتکب ہو گئے. مثال کے طور پہ آپ کی ڈیوٹی صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک ہے، تو اپنے آپ کو ادھر ڈیوٹی پر حاضر رکھنا یہ لازم ہے.
اگر جان بوجھ کے صبح سے 10 بجے پہنچے لیکن حاضری 9 بجے کی لگا دی تو پھر یہ 1 گھنٹہ جو زیادہ لگایا یہ امانت میں خیانت ہے، اس میں آدمی قابل گرفت ہوگا۔ اسی طرح کام جو سپرد کیا جائے اگر اس کی کوالٹی طے نہیں ہو گئی کہ بہت ہائی سٹینڈرڈ کا ہوگا، مڈل کا ہوگا، لو سٹینڈرڈ کا ہوگا، اگر کوئی ایک متعین ہے تو پھر تو سیلری حلال کرنے کے لیے اسی طرح کا کام کرنا ہوگا، لیکن اگر یہ متعین نہیں ہے تو کم از کم پھر درمیانے درجے کا کام تو ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ ابھی میں کیمرے کے سامنے ایڈٹ جیسے کرنا ہوتا ہے تو ایک ہے کہ بہت ہی اعلیٰ قسم کا ایڈٹ کرنا، ایک ہے درمیانے درجے کا چل جائے گا، ٹھیک ہے اچھا ہے بس، اور ایک ہے بہت ہی تھرڈ کلاس قسم کا جھٹکے کھا رہا ہے اور کہیں کٹ رہا ہے کہیں یہ الٹا سیدھا، جیسے جو اناڑی ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ مطلقاً اجارہ ہوا کہ بھی آپ اتنے سے اتنے بجے تک ایڈٹ کریں گے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور بالکل نچلے درجے کا کام کیا تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ اس طرح ڈیوٹی پہ دیر سے پہنچنے وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ پروگرام میں مزید اس پر کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔